أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صلوات پڑھ محمد آل محمد. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو منور علی ابن حیدر علی ابن کریم بیگ، حسن عسکری ابن تصدق حسین، ذکی حیدر ابن ردی حیدر مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال فرما دیں. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو میں نے کل آپ کی خدمت میں یہاں لا کر چھوڑ دی تھی کہ انسان اگر چاہتا ہے صحیح ہدایت مل جائے تو ہدایت کے گود میں گمراہی چھپی ہوئی ہے. ہدایت کے ماحول ہی میں گمراہی پائی جائے گی. آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شناخت اور پہچان حاصل کر لے کہ گمراہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی ہمارے عمل میں پائی جا رہی ہو، ہم محسوس نہ کر رہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ راہ راست پر نہیں ہے. اگر وہ راہ راست پر ہوتے تو پیغمبر یہ کیوں فرماتے کہ ہماری امت کے 73 فرقے ہیں، اس میں سے ایک جنتی ہے، سب جہنمی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سبھی ملتی جلتی شباہت تو رکھیں گے، لیکن ہر شباہت آدمی کو نجات نہیں دلا سکتی ہے، بلکہ پہچاننا چاہیے. کل میں نے مثال دی تھی کہ ہمیشہ آدمی ملتی جلتی چیزوں سے دھوکہ دیا کرتا ہے، بالکل الگ چیز سے کوئی دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ شباہت سے دھوکہ دے گا. چونکہ پانی
دودھ سے ملتا جلتا ہے، لہذا پانی دودھ میں ملایا جا سکتا ہے، تیل میں نہیں ملایا جا سکتا۔ تو اب ہمیشہ آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں، ہمیں کہیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور وہ آدمی حقیقتاً جو اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے، وہ آدمی یا بچہ ہے یا پاگل ہے۔ ہمیشہ آدمی کو چاہیے اپنے دشمن کو پہچانتا رہے۔ اگر دشمن کو پہچان رہا ہے تو دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اگر دشمن کو نہیں پہچانتا تو دھوکہ کھا جائے گا۔ دشمن شناسی بہت بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن مجید نے دشمن شناسی کی طرف واضح انداز سے اجمالاً بھی ذکر کر دیا، تفصیلاً بھی ذکر کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ پہچان لو تمہارا دشمن کون ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے شیطان کوئی ایک ہی تھوڑی ہے، شیطان ہزاروں شیطان ہے، فکر کا شیطان، عمل کا شیطان، قول کا شیطان۔ تو شیطانوں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ہر طرح کا شیطان آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صراحت سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو دشمن ہم نے تم کو بتا دیا پرانا دشمن تھا، اس کو پہچانوا دیا۔ بعد والوں کے جو قرآن ان اشد الناس عداوۃ، کہا تمہارا سب سے شدید دشمن کون ہے؟ کہا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہا جو صاحبان ایمان ہے ان کا شدید دشمن ہے۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہا تمہارا شدید دشمن یہودی ہے۔ تو اب ایک مومن کی ہوشیاری یہ ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کو بھی پہچانتا رہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمن سے دھوکہ کھا جائے، بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر، ڈیل کے نام پر، نہ جانے کیسے کیسے سسٹم ہے، کسی سسٹم میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، شفاف زندگی گزارنی چاہیے۔ کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ ابھی بات آگے بڑھے گی، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے فرمایا عاد عدوک نفسک التی بین جنبین، تمہارا شدید دشمن، تمہارا دشمن، کہا تمہارا دشمن ایک اور ہے۔ یہ تو سب باہر والے دشمن ہیں، ایک دشمن اور تمہارا ہے۔ وہ کون سا تمہارا دشمن ہے؟ کہا وہ تمہارا خود نفس دشمن ہے، وہ تمہارا نفس دشمن ہے تمہارا۔ عاد عدوک، تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اور اگر اللہ نے بھی اس کو بیان کر دیا، دیکھو یہ تمہارا نفس ہے، اس نفس کی خوبی یہ ہے ان النفس لعمارۃ بالسوء، یہ تمہارا نفس بار بار تم کو گناہوں کی طرف لے جائے گا، آرڈر دیتا ہے، آرڈر کا امارہ یعنی بہت زیادہ حکم دیتا ہے یہ تمہارا نفس تم کو گناہوں کی طرف۔ تو بہرحال نفس والے دشمن کا تذکرہ نہیں کروں گا، ابھی باہر والے نفس کا دشمن کا تذکرہ، باہر والا جو دشمن ہے اس کی شان کیا ہے۔ تو اب جو باہر کا دشمن ہے اس نے اپنی دشمنی کو مضبوط بنانے کے لیے، کل میں نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ اس دشمن نے دو چیزیں کل جو بیان کر چکا اور ایک آج بیان کر رہا ہوں۔ وہ دشمن جس نے تین اہم نقطوں کو ہمارے درمیان چاہا ہے کہ اس ذریعے سے ہم کو گمراہ کر دیں، دو کل بیان کیا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہیمفر جب کی ڈائری میں یہ ہے کہ جب وہ چلا برطانیہ کا جاسوس تو اس کو نصیحت کی گئی تھی کہ دیکھو تین کام میں تم جی جان لگا دینا، اور اگر تین کام میں تم نے جی جان لگا دیا تو تم کامیاب ہو اور ہمارا مشن آگے بڑھ جائے گا۔ کہ وہ تین کام کون سے تھے؟ سب سے پہلا تھا کہ مرجعیت سے الگ کر دو، ایک یہ نقطہ تھا کہ مرجعیت سے ان کو الگ کر دو۔ دوسرا نقطہ کہ ان کو عزائے امام حسین سے الگ کر دو، دو نقطے تھے۔ تیسرا نقطہ جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا، کہا وہ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر تم اپنے مشن کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس امت کو قرآن سے جدا کر دو۔ اگر امت کو
اور کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن سے الگ کر دیا تو تمہارا مشن کامیاب ہے. اور اگر تم نے قرآن سے جدا نہیں کیا، قرآن سے الگ نہیں کیا، تو یہ یاد رکھنا جس کے درمیان قرآن پایا جائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جس کسی کے درمیان میں قرآن ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، اگر قرآن نہیں ہے تو گمراہ ہو جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس کا تیسرا نقطہ تھا، اور تیسرے نقطے کے اوپر بھی اس نے بڑا کام کیا، بہت اہم کام کیا. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ دشمن نے جو اس کی ڈائری ہے اس کے اندر یہ ہے نصیحت کہ تم ایسے عربی سیکھ لینا کہ کوئی بھنک نہ محسوس کر سکے کہ تم انگریز ہو. شکل صورت سے تم لبنانی ہو سکتے ہو، وہ بھی گورے چٹے، تم بھی گورے چٹے. کہاں تم یہ ہو سکتے ہو، شامی مانے جا سکتے ہو، لیکن تمہارے لب و لہجے سے کہیں یہ ثابت نہ ہونے پائے کہ تم انگریز ہو. تو معلوم یہ ہوا دشمن جب بہکانا چاہتا ہے تو قرآن کی آیتوں کو اس انداز سے پڑھ رہا ہے اور مطالب کو اس انداز سے سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے. جب دشمن قرآن پر اتنا کام کر رہا ہے تو قرآن تو ہماری کتاب ہے، ہم کو کتنا اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. محسوس نہ کر سکے. اور کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ جذبات کو ہمیشہ جب بھڑکایا جاتا ہے تب کہیں جا کر کے اختلاف پیدا ہوتا. جب جذبات بھڑکائے نہیں جائیں گے اختلاف کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ وہی آدمی جب کسی ریلی میں پہنچ جاتا ہے تو کیسے نعرے لگاتا ہے، چونکہ مقرر جذبات کو بھڑکا رہا ہے. اور وہی آدمی ریلی سے نکل گیا، اب نہ پوچھئے وہ اپنی روزی روٹی میں اسی کو برا کہے گا. تو معلوم ہے جب جذبات بھڑکائے جاتے ہیں تو نعرے بنتے ہیں، اور جب جذبات عقیدہ بھڑکایا جاتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی اس نے یہ بات اپنی ڈائری میں لکھی کہ مجھے نصیحت کی گئی تھی کہ قرآن کو امت سے جدا کر دو. دیکھیے رابطے دو ہوتے ہیں، ایک رابطہ نظر آتا ہے، ایک رابطہ نظر نہیں آتا. دو رابطے ہیں، ایک رابطہ نظر آ رہا ہے اور ایک رابطہ نظر نہیں آتا. اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ہمارے عینک دکھائی دے رہی ہے، سانس لے رہے ہیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، سانس تو نہیں دکھائی دے رہی، نہ ہمیں آپ کی سانس دکھائی دے رہی، نہ آپ کو ہماری سانس. مگر یہ رابطہ ہمارے زندگی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ زندگی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، مگر اس کا ہونا دلیل ہے ایک وجود کی بقا کا. سانس چل رہی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارا بولنا ثبوت ہے. آپ یہاں کے اوپر تشریف فرما ہے، سانس چل رہی، آپ کی موجودگی یہاں پر آپ کی یہ یاد ہے. کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتی. اب میں آپ کی خدمت پیش کروں، جاسوس جو برطانیہ کا ہے اس کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ تم قرآن سے اس ملت کو الگ کر دو. اب آپ دیکھیے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کی ذہن ادھر ادھر نہ چلے جائیں. ہمیشہ ہر آدمی کو ایک طریقے سے نہیں بہکایا جاتا. یہ دشمن بہت پرانی دشمنی کر رہا ہے، بہت پرانی دشمنی کر رہا ہے. نہ ان کے نزدیک شیعہ اہم ہیں، نہ ان کے نزدیک سنی اہم ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. جب مسلمانوں میں ڈالی جائے تو یہ نوجوان کو بتا دینا بہت ضروری ہے. ہمسائے ملک میں مسلمانوں کے درمیان ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی. یہ جتنے بزرگ ہیں ان کو یاد ہے، نوجوانوں کو نہیں معلوم. یاد رکھیے گا، اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کر کے پیش کر دیا. ایک ہی زمانے، اب سنیے، غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا.
ہمسائے ملک میں ایک نئے مذہب سنیوں کے بیچ میں غلام احمد قادیانی کو بطور نبی بنا کے پیش کر دیا۔ اب آئیے، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا ایک طرح سے مشن مشکوک تو ہو ہی جائے گا، یہ اور بات ہے کہ بعد میں راز کھلے گا یہ ہے یہ نہیں نبی، لیکن پہلے دن تو اختلاف ہو گیا، آج بھی ماننے والے پائے جا رہے ہیں۔ ابھی 3-4 ہفتے پہلے آپ نے نیوز کے اوپر سنا ہوگا یہ موضوع بنا تھا، یعنی اختلاف پھیلانے کے لیے اہل سنت میں غلام احمد قادیانی کو بنا دیا۔ اب ایران شیعوں کا ایک ملک تھا کہ اس کے اندر بھی اختلاف ہونا چاہیے، ایک ہی زمانے میں ادھر غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، ادھر باب بہا کو کھڑا کیا، شیعوں سے کہا ہم تو امام مہدی ہیں۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے دشمن کی سازش کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دشمن شیعوں کے درمیان امام مہدی کے نام سے افراد کو کھڑا کر رہا، سنیوں کے درمیان غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے پیش کر رہا۔ کہا نبوت کا سلسلہ کیوں بند ہو جائے گا؟ جب تک انسان پیدا ہوتا رہے گا، آدم سے شروع ہوا ہے، قیامت تک نبی بنتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے، جس کو اللہ بناتا ہے وہ خاتم بنتا ہے، جس کو اسرائیل بناتا ہے وہ غلام احمد بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو دشمن کو پہچاننا، دشمن طرح طرح کی سازشوں میں لگا ہے، تو اس کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ امت کا رابطہ قرآن سے ٹوٹ جائے، تو کہا کچھ کو حروف میں الجھا دو، کچھ کو حروف قرآن میں الجھا دو، کچھ کو تفسیر قرآن میں الجھا دو۔ کہتے کہ دونوں ہوتے ہیں، ڈبہ بڑا حسین ہے، دوا نقلی ہے۔ ڈبہ تو بہت اصلی ہے، اور ہر جگہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دوا کا ڈبہ بہت اصلی، اس پر لکھا ہے میڈ ان یو ایس اے۔ اب جو میڈ ان یو ایس اے لکھا ہے تو جو ناواقف تھے انہوں نے کہا یہ تو امریکہ کی بنی ہوئی ہے، جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا نہیں یونائٹڈ سکھ ایسوسی ایشن کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا ڈبہ بہت اچھا ہے، دوا سب نقلی ہے۔ ڈبے کے اوپر اصل لکھا ہے تو کسی کو حروف میں الجھا دیا، کسی کو تفسیر میں الجھا دیا، جن کو حروف میں الجھایا ان کو رمضان کی نماز میں کھڑا کر دیا۔ تھکے ہوئے روزے دار کو نماز میں الجھا دیا، یہ حروف میں الجھایا ہے۔ ورنہ قرآن اس طرح تھوڑی پڑھا جاتا ہے کہ نہ پڑھنے والے کو خبر ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سننے والے کو خبر ہے کیا سن رہے ہیں۔ حروف قرآن میں الجھا دیا، کہا ان کو حروف میں الجھا دو، یہ حروف میں الجھے رہیں گے، ہمارا مقصد نکل گیا، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ کہا اس کو اور اہم بنا دو، کہا بس، کہا اس کو اہم اور بناؤ، کہا یہ حروف میں الجھے رہے، کل بھی حروف میں الجھے تھے۔ جب نہج البلاغہ میں پڑھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کو قرآن سمجھ رہے ہو، قرآن تو تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، قرآن تمہاری زبانوں اور حلق کے درمیان ٹھہرا ہوا ہے، قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب قرآن حلق کے نیچے اترے گا، جب قرآن وہاں سے قلب تک پہنچے گا، جب قرآن قلب پر پہنچے گا تو محبت علی پیدا ہو جائے گا، طرفدار علی بن جائے گا، اور جب تک قرآن زبان پر رہے گا طرفدار اسرائیل بنے گا، طرفدار امریکہ بنے گا۔ تو عزیزان گرامی قرآن مجید سے رشتہ توڑ دو۔ سازش ہر جگہ پہچاننی چاہیے کہاں سازش ہو رہی ہے، اور دیکھیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن عملی طور سے آج کسی نے مجھے ایک چیز بھیجی، اس کے اندر یہ ہے آج جتنے بھی
انسانیت کے ہمدرد بنے بیٹھے ہیں ساری دنیا کے اندر، سب جھوٹے ہیں۔ انسانیت کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، سب اپنے ہمدرد ہیں، سب اپنے مفاد کو مقدم کیے ہوئے ہیں۔ ایک داستان میں نے پڑھی تھی کہ ایک سرکش بادشاہ تھا، اس کو مختلف لوگوں کے نام سے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ایک سرکش بادشاہ تھا، سرکش بادشاہ اپنے دربار میں آیا، اور دربار میں آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک پرندہ تھا، اور اس نے ایک ایک پر اس کا نوچنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نوچتا تھا وہ بلبلانے لگتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا پرندہ ایک ایک پر، اور وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب سارے پر اس نے اس کے نوچ کے پھینک دیے تو اب اس نے اس پرندے کو 2 دانے ڈال دیے۔ جب 2 دانے ڈالے تو پرندہ اس کے قریب ہوا، پھر آگے وہ بڑھا، 2 دانے اور ڈال دیے، 2 دانوں کے لیے وہ اور آگے بڑھ گیا، 3-4 دانے اور ڈالے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا رہا، دانا پھینکتا رہا، جب وہاں تک آخرکار وہ پرندہ جس کے سارے پر اکھاڑ لیے گئے تھے وہ اس کے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر کے دانوں کا انتظار کر رہا ہے۔ آج سارا سامراج، آج اسرائیل اور امریکہ یہی کر رہا ہے، ہر قوم کے ذہنوں سے اس کی فکر کو نوچ کے پھینک رہا ہے اور ہر انسان کی ضرورت کو بکھیر کے رکھ رہا ہے۔ سب کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سے کبھی 2 دانے ڈال دیے، آئیے ہم آپ کو یہ دیں گے، آئیے ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ سہولت عنایت کریں گے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ افراد جن کے پر نوچ لیے جاتے ہیں وہ سلاطین کے قدموں میں رہتے ہیں، اور جن کے پر نوچنے کی ہمت نہیں رہتی وہی بنتا ہے وقت کا مجاہد، وہی بنتا ہے رہبر انقلاب، وہی بنتا ہے مرجع وقت۔ دشمن شناسی بہت ضروری ہے، اگر دشمن شناسی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے جانوروں میں بھی اللہ نے دشمن شناسی رکھی۔ بکری کے سامنے بیل آ جائے نہیں ڈرتی، بکری کے سامنے بیل بہت بڑا ہے، سانڈ اس سے بڑا ہے مگر نہیں ڈرتی، لیکن چھوٹا سا اگر بھیڑیا آ جائے تو بکری ڈرنے لگتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے وہ حیوان ہونے کے بعد بھی باشعور ہے، اور جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا یا کم سن بچہ ہے یا دیوانہ اور پاگل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اگر ہمارے سامنے آ جائے سانپ تو ہم ہوشیار ہو جائیں گے، لیکن ایک 9 مہینے کا بچہ ہے جو ابھی گھٹنیوں میں نہیں چلتا، فقط بیٹھنا جانتا ہے، اس کے سامنے سے سانپ گزر جائے ہو سکتا ہے وہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نادان ہے، جب نادان ہے تو دشمن ہے، جان کا جانی دشمن ہے، لیکن اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ ایک پاگل اور دیوانہ ہے، اس کے سامنے فنائل کا بوتل بھی رکھا ہوا ہے، لو افزا کا بوتل بھی رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ دیوانہ ہے اسے نہیں معلوم، اس نے فنائل کا بوتل کھولا اور پی لیا۔ تو جو پاگل اور نادان ہوتے ہیں وہ اپنے لیے بھی ضرر بنتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دشمن شناسی بہت ضروری ہے، تب ہدایت ملے گی۔ مسکین صاحب نے لکھ تو دیا یہ ہدایت، موضوع ہدایت و ضلالت، ہدایت کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی دشمن پہچان رہا ہو۔ جب تک دشمن پہچانے گا نہیں ہدایت ہوگی کیسے؟ عزیزان گرامی، انسانی زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہے وقت سے پہلے آدمی راستہ طے کر لیتا ہے۔ اب آج کی گاڑیوں میں جی پی ایس لگا ہوا ہے، کس روڈ کے اوپر رش زیادہ ہے وہیں سے اپنے راستہ موڑ لیا، جی پی ایس بتا رہا ہے کہ راستہ کہاں کے اوپر جام ہے، جی پی ایس بتا رہا ہے کہاں کے اوپر خالی ہے۔ اگر ہمارا بنایا ہوا یہ جی پی ایس سسٹم ہم کو آگے بڑھنے سے پہلے باخبر کر دیتا ہے تو پروردگار عالم نے قرآن
GPS دیا ہے، کہا اس کے ذریعے سے تم اپنی حیات کو آگے بڑھاتے ہو۔ کہا یہ تمہارا بنایا ہوا GPS ہے، کہا تم قرآن لے لو، قرآن تمہیں ہر خطرے سے باخبر کرے گا، ہر جگہ تمہاری ہدایت کرے گا، کوئی ایسا زندگی کا رخ نہیں ہے جہاں تمہاری ہدایت نہ کرے۔ اول تو یہ ہے کہ آدمی کو آج حکومتیں کیا کر رہی ہیں، غلے بانٹ دینے سے، اسکولوں کے اندر سڑا گیہوں بانٹ دینے سے علم نہیں آئے گا، سڑا گیہوں بانٹ دینے سے علم نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہماری محرومی یہی ہے کہ ہم نے اپنے کو خود نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے اپنے کو خود پہچان لیا ہوتا تو ہماری جتنا مختصر پہچانا ہے، مختصر یہ مجلسوں نے جو مختصر ہمیں ہماری معرفت کرا دی، تو آج ہندوستان کی حکومت بھی اتنے بڑے 7 ارب آبادی کے ملک میں ہماری حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ قوم دہشت گرد نہیں ہوتی، دوسرے جرائم میں پکڑے جا سکتے ہیں مگر دہشت گرد نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ چونکہ عقیدہ امامت پایا جا رہا ہے۔ ننھے سے بچے کو بڑی قیمتی کتاب اٹھا کے دے دیجیے، اسے تو معلوم ہی نہیں اس کتاب میں ہے کیا، اس کی عظمت اس کو نہیں معلوم ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دے، اس کو قیمت اس کی نہیں معلوم، لیکن آپ نے بہت زحمتوں سے اس کو کوریئر سے منگوایا ہے، سینکڑوں روپے دے کے منگوایا ہے، آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہے۔ عزیزو، ہمیں ہمارے قرآن کی اہمیت معلوم ہی نہیں تھی، اگر ہمیں ہمارے قرآن کی اہمیت معلوم ہو جاتی، اسے معلوم تھی، ہیمفر کو معلوم تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ دکھائی دینے والا رشتہ نہیں ہے۔ اس مجمع کے اندر 99% میرے علاوہ سبھی کے پاس موبائل ہے، میں رکھ کے آیا ہوں، ممبر کو موبائل لانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کے پاس موبائل ہے، لیکن عزیزان گرامی، موبائل اسی وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک کہ نیٹ ورک کے اندر ہے۔ اگر نیٹ ورک کے باہر ہیں آپ، تو پھر آپ کا موبائل بالکل بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے، اگر آدمی قرآن سے کٹ گیا تو گویا کہ وحی کے نیٹ ورک سے نکل گیا، اور جو وحی کے نیٹ ورک سے نکلے گا وہ کبھی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ آج قرآن ہمارے درمیان ہے، یعنی رابطہ ہمارا وحی سے ہے، جو وحی کا رابطہ ہے وہ رابطہ، اسی لیے تو معصومین نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید جب تم پڑھتے ہو تو قرآن تم نہیں پڑھ رہے ہوتے ہو، گویا کہ خدا تم سے باتیں کر رہا ہے، خدا تم سے باتیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اتنا اہم ہے، ساری چیزیں تو اسی قرآن، اسی کی تو یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ بہت اہم، قرآن بہت اہم ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن معاشرے میں زندہ ہو جائے، معاشرے میں زندہ ہو جائے۔ دنیا کے پاس مردہ علم ہے، آپ کے پاس زندہ علم، آپ زندہ علم کے مالک ہیں، مردہ علم کے مالک نہیں ہیں۔ دنیا کے پاس جو ان کی
دینی کتابیں ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی ہیں. آپ کے پاس جو دینی کتاب ہے وہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. آپ اس دیکھیے جتنی چیز اہم ہوتی ہے اتنا ہی کہ اگر کوئی شخص ہمارے انگوٹھی کے نگینہ گر گیا ہے تو اس کو تلاش کر دے تو ہم اس کو 100 روپے دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ نگینے کی قیمت 100 سے زیادہ ہے، تب تو 100 روپیہ دے رہا ہے. اگر ہمارا یہ مال مل جائے، ہمارا سوٹ کیس ہے وہ مل جائے، غائب ہو گیا ہے، جو بھی دے دے گا میں اس کو 5000 روپے دے دوں گا. یہ اعلان اکثر و بیشتر کہ بھائی اس کے اندر کیا چیز ہے 5000 کا، اس میں ہماری سرٹیفکیٹ ہے. معلوم ہے جب اعلان جتنا بڑھتا رہتا ہے اسی اعتبار سے اس چیز کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، وہ قیمت کتنی رکھتی ہے. اعلان یہی بتا رہا ہے، انعام یہی بتا رہا ہے، جائزہ یہی بتا رہا ہے کہ جتنا جائزہ بڑھتا جائے گا قیمت اس شے کی اس سے زیادہ ہوگی. ایک پہلے صلوات پڑھیں محمد. قیمت اتنا ہی بڑھتی رہے گی. اب آئیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حدیثوں میں جو ثواب قرآن بتایا گیا ہے، ثواب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب تم کو ثواب اتنا دیا جا رہا ہے تو اصل قرآن میں کتنی عظمت ہوگی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر کوئی میرے اس نگینے کو تلاش کر دے میں اسے 100 روپے دوں گا، معلوم نگینے کی قیمت زیادہ ہے، 100 روپیہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کی، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیچھے والے پیچھے اسی لیے بیٹھتے ہیں ان کو سلوات نہ بھیجنا پڑے. اور ذرا ذرا آپ حضرات آگے تشریف لائیے جا کے پیچھے والے جب تک عمل کی اہمیت سمجھنا ہے تو ثواب سے سمجھ لیجئے. اب مثلا بعض روزوں کے لیے ہے کہ اگر اس دن تم نے روزہ رکھ لیا تو تم کو دنیا کی عمر کے برابر نیکوکاروں کی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. جب اتنا ثواب دیا جائے گا، جب سے دنیا بنی ہے اور عبادت گزاروں نے عبادت کی ہے ان کی عبادت کا ثواب تم کو دے دیا جائے گا. معلوم ہوا جب ایک ہمارے عمل کا بدلہ یہ ہے تو وہ عمل کتنا قیمتی ہے. یہ تو طے ہو گئی بات کہ جب انعام بڑھتا رہے گا تو معلوم ہوا وہ چیز کی قیمت زیادہ ہے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو من علم، جس کسی نے اپنے بیٹے کو، دوسروں کے بیٹوں کو نہیں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، قرآن کی تعلیم دی، تو اب اس عمل کا ثواب اسے کیا ملے گا اب وہ سنیے. اگر کسی نے اپنے اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے تو اس کا ثواب کیا ملے گا اس کو؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. 3 چیزیں پیغمبر نے فرمائی، حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے تو نہیں، حدیث ختم ہو گئی ہوتی تو ٹھیک ہے. بچے کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا.
جب قرآن بچے کو پڑھایا تو حضرت نے فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اسے حج کا ثواب ملے گا. کتنے حج کا ثواب؟ فرمایا 10,000 حج کا ثواب ملے گا. کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ 10,000 حج کا ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دی تو 10,000 عمرے کا ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیا تو اس کو 10,000 مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. اب آئیے دیکھیے 10,000 حج کا ثواب تو مل سکتا ہے, 10,000 عمرے کا ثواب تو مل سکتا ہے, لیکن یہ جو پروردگار عالم کا نبی ارشاد فرما کہ اس نے 10,000 کو کھانا کھلایا. دیکھیے اس بس میں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی نہیں معلوم, بانی مجلس کو بھی نہیں معلوم, ایک دوسرے کو بھی نہیں معلوم کون کھانا کھا کے آیا ہے کون بھوکا ہے. کس کو معلوم ہے اس میں؟ یہ نہیں معلوم کہ کون یہاں بھوکا بیٹھا ہوا ہے, کون شکمشیر بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک دن اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی تو گویا 10,000 بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو غیر از خدا کوئی نہیں جانتا. تو اگر قرآن سکھانے کا یہ ثواب ہے تو خود قرآن کی عظمت کیا ہوگی, خود قرآن کا وقار کیا ہوگا. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن مجید ہدایت پائے تو کم سے کم اتنا کر لے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور جب آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے تو بہت سے سیلز مردہ ہونے لگتے ہیں. یہاں تو سب ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے سیلز مردہ ہونے لگتے ہیں. اور جب سیلز مردہ ہونے لگتے ہیں تو کیا مطلب بیٹری جب گھڑی کی کمزور ہونے لگتی ہے تو ٹائم غلط بتاتی ہے نہیں ہے. جب بیٹری کمزور ہونے لگتی ہے تو لگی تو رہتی ہے مگر ٹائم غلط بتانے لگتی ہے. عزیزان گرامی جب تک آدمی بوڑھا رہتا ہے, بوڑھا آدمی جب ہونے لگتا ہے سیلز مرنے لگتے ہیں. جب مرنے لگیں گے سیلز تو آدمی میں نسیان اور بھول پیدا ہو جائے گی. پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا کہ آپ قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جتنا تم قرآن پڑھتے رہو گے جسم بوڑھا ہوتا رہے گا, یادداشت قوی ہوتی رہے گی. صلوات علی محمد و آلہ. افلم یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کہا ابھی تو اس بات کو کسی نے سمجھا ہی نہیں. پیغمبر نے فرمایا قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, قرآن پر غور و خوض کرو, خوب غور کیا کرو, خوب غور کیا کرو. ایک دن قرآن کو نکالا, کسی عالم دین کا ترجمہ نکال لیا, علامہ ذیشان حیدر جوادی, مرحوم فرمان علی صاحب, مرحوم مقبول احمد صاحب, مرحوم صادق حسین صاحب, بہت سے علماء سب کی جو اتفاق سے جتنے نام لیے سبھی دنیا سے گزر گئے. ان کی ارواح کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزو قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے اور اس پر غور کرنا شروع کیجیے. جیسے ہی غور کریں گے کچھ نہ کچھ تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا. لیکن یہ نہیں کل کی مجلس میں آ کر کے آپ مجھے گھیر لیجئے کہ آپ نے تو کہا تھا, میں نے تو آج 40 منٹ قرآن کے اوپر غور کیا مگر 40 منٹ کے بعد بھی ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھائی جب بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہلے ہی ڈوز میں فائدہ تھوڑی ہو جاتا ہے. بیماری جب پرانی ہے تو پہلے ڈوز میں تھوڑی فائدہ ہوگا. اب مسلسل جب بچہ دیوار کو بہت زیادہ گندا کر دیتا ہے تو پہلے کھرچا جاتا ہے, کھرچنے کے بعد پھر اس کے اوپر پینٹ لگایا جاتا ہے. تو ابھی گناہوں کو کھرچیے, جب گناہوں کو کھرچ دیجیے گا تب کہیں جا کر کے قرآن کی آیت کی روشنی اور نورانیت قلب کے اوپر منور ہوگی.
तुम सोचो, कुरान पढ़ोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कहीं से ले लीजिए। अच्छा, सबसे छोटा सूरा सूरह मुबारक है फातिमा ज़हरा। सूरह मुबारक है फातिमा ज़हरा। ये कहाँ कुरान में फातिमा ज़हरा का नाम है? सूरह मुबारक है फातिमा ज़हरा, लेकिन नीचे से मजमे ने कह दिया सूरह कौसर। कहा या नहीं कहा? यानी अब सूरह कौसर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस 1 दिन आपने सूरह कौसर पढ़ा और 3-4 मरतबा पढ़ते रहे तो आपको फौरन आपके जहन में आएगा कि इन्ना आतैना, अल्लाह का हमने तुमको अता किया। फौरन जहन में आएगा कि कुछ चीजें, कुछ वो लोग हैं जिनको खुदा अता करता है। बस पहले ही जो इन्ना आतैना, हमने तुम्हें अता किया, कहा कुछ वो लोग होते हैं जिनको खुदा अता करता है। तो कहा हम उन लोगों में क्यों बन जाए जो दुनिया से मांगते रहते हैं? क्यों नहीं अपने को ऐसा बना ले कि खुदा बराह रास्त हमको अपनी इनायतों से इनायत कर दे। तब बस 3-4 मरतबा गौर किया, आयत के अंदर से मफ़हूम निकलने लगता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया दुश्मन की साजिश है कि हमको कुरान से जुदा कर दे। हमारा फरीदा है कि दुश्मन को नाकाम बना दे। जब कहीं आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। आग को बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। अजीजो, दुश्मन हमारे समाज, हमारी फिक्र में आग लगा रहा है। जब आग लगा रहा है तो पैगंबर ने यही फरमाया, जब कुरान पढ़ो तो बावजू पढ़ो, यानी वजू करके पहले उसकी साजिश को बुझा दो, फिर नूरानियत कुरान तक बढ़ जाओगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उठ जाए। अब तो माशाअल्लाह सबके पास मोबाइल है और इतना तो कर सकता है कि भाई जब सोने ही लगे तो मोबाइल के एक सूरे को लगा दे। अब तो सिस्टम हजारों आ गए, जो सूरज जहाँ चाहेंगे आप उतना सुनना उतना सुन सकते हैं, उसके बाद मोबाइल ऑफ हो जाएगा। अब तो ये सिस्टम मौजूद है ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर सोते सोते भी अगर आपने अपने सराहने लगा दिया और कान के अंदर आवाज पहुंच रही है तो अब मुझसे ये ना कहिएगा मौलाना क्या फायदा, जब देख ही नहीं रहे हैं तो उसके कान में जाने का क्या फायदा। अरे भाई ये ना कहिए कान में जाने का, नजर को वो अहमियत हासिल नहीं है जो कान को हासिल है। नजर को वो अहमियत हासिल नहीं है जो कान को। बहुत से लोग मुझे नहीं देख रहे हैं लेकिन मेरी आवाज तो सुन रहे हैं। अल्लाह ने भी कान को अहमियत दी है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने वाले बच्चे को कुरान नहीं दिखाया जाता, कान में अजान कही जाती है। कभी सुना कि भाई फला के घर में बच्चा हुआ है, अरे जल्दी से बड़े हुरूफ वाला कुरान लाओ, बच्चे को दिखलाना है? कहीं नहीं मैंने पढ़ा, कहीं नहीं देखा किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो उसे कुरान दिखाया जा रहा हो। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, कहा अजान कह दो, इकामत
کہہ دو، اذان و اقامت، معلوم یہ ہوا جو باتیں کان سے جاتی ہے قلب تک جا کے اتر جاتی ہے، جو نگاہوں سے رہتی ہے وہ ہو سکتا ہے نگاہیں کبھی غلط بھی دیکھتی ہے، کبھی صحیح بھی دیکھتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جب شیعہ معاشرے سے قرآن ختم ہو جائے گا اور ساری توجہ تو ہمارے ہی طرف ہے نا، کہ جسے یہ بہک جائے، یہ بہک جائے، یہ شیعہ قوم بہک جائے، اہل بیت کے چاہنے والے بہک جائیں، لیکن سامراج کسی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کامیابی اس کی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ لوگ غبارے میں ہوا بھر دیتے ہیں، اب تھوڑی دیر تک غبارہ بڑا اچھا لگنے لگتا ہے، چند گھنٹے گزرے تو اس کے اندر دیکھا ہوا نکلنے لگتی ہے، ہوا اس کی نکلنے لگتی ہے۔ بس یہی حال ہے شیعت کو بسا اوقات ایسا ہے کہ گمراہی کی ہوا بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی فرش ادا پر آیا دیکھا کفر کا غبارہ ہلکا ہونے لگا۔ وہ غبارہ جو کفر کا غبارہ تھا ہوا نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے عزیزان گرامی، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کو اور جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں سارے علوم اہم ہیں، یہ نہیں سمجھیے کہ یہ دنیا کے علوم اب کیا ہے، مولانا نیا لے آئے ہیں، اب بس کیا ہے مولانا کے سامنے قرآن۔ بھئی قرآن فقط فاتحہ خوانی کے لیے تھوڑی آیا ہے، ہم نے قرآن کو فاتحہ خوانی کے لیے بنا رکھا، قرآن فاتحہ خوانی کے نہیں، قرآن کہتا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارا پابند بنایا ہے آسمان کو، پابند بنایا ہے زمین کو، اللہ نے تم کو مسلط کیا ہے زمین پر، اللہ نے تم کو مسلط کیا ہے آسمان پر، تو جب آسمان کی باتیں نہیں جانیں گے تو کیسے آپ کریں گے؟ کریں گے کیا؟ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ غنی مذہب ہمارا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس مذہب کے ہیں، بدل دوں گا مذہب، اگر کوئی شخص لا کر کے کہے ہمارے مذہب میں یہ خوبی ہے بدل دوں گا مذہب، لیکن ہم کو آج تک کوئی مذہب ملا نہیں جو اتنا غنی ہو، اتنا غنی ہو۔ دیکھیے یہاں بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، سائنسداں بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں؟ ہمارے مذہب میں ابھی تو سائنس نے اتنی ایک اطلاع دی ہے، سائنس کہتی ہے کہ فضا میں آوازیں محفوظ ہیں، ہے نہیں، سائنس کا دعویٰ ہے فضا میں آوازیں محفوظ ہیں، وہ مٹی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ابھی مشینیں آوازوں کو الگ نہیں کر پا رہی ہیں، مگر آوازیں محفوظ ہیں، یہیں تک تو ابھی سائنس پہنچی ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ ابھی دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں، یہ تو فقط ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو ہمارا نوجوان اس نقطے کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صحابی، مولا کائنات کے، ہاں بھیجیے صلوات، بھیجیے بھیجیے بھیجیے، بس بیچارے دو ہی آدمی نے صلوات بھیجی اور بقیہ تو صلوات نہیں بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی دنیا آگے نہیں بڑھی، یہ مذہب ہمارا اتنا غنی ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اور اس کو نکھار پیدا کرتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب گاڑی کے شیشے کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے تو فوراً اس کو صاف کر دیا جاتا ہے،
کبھی ہاتھ سے کبھی سسٹم سے صاف کر دیتے ہیں، نہیں کر دیتے۔ معلوم ہوا گاڑی کارآمد ہے، باہر کے گرد نے ہماری نگاہوں کو سامنے سے اچھل کر دیا ہے، بس یہی تو ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ یعنی گاڑی میں چلنے کی صلاحیت بھی ہے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن باہری گرد نے شیشے کو گندا کر دیا ہے۔ اب ہماری ہوشیاری یہ ہے ہم شیشے کو صاف کر دیں، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا ہمارے نظروں کے سامنے قرآن ہے، ہماری نظروں کے سامنے اہل بیت ہے۔ اس اہل بیت اور قرآن میں پوری طاقت ہے، وہ ہمیں اس جگہ تک لے جائے جہاں دنیا پہنچی نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے مادیت کی اتنی گرد پڑ چکی ہے کہ ہم نے حقیقت قرآن اور حقیقت اہل بیت کو پہچانا نہیں۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا ماذا کتنا غنی مذہب ہے، سوچئے گا جا کے۔ امیر المومنین کے ایک صحابی، پیغمبر کے بھی صحابی ہیں مگر دونوں کے نام میں فرق ہے۔ پیغمبر کے جو صحابی تھے ان کا نام تھا جابر ابن عبداللہ انصاری، اور یہ جو صحابی ہیں یہ ایمان کے صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر جوحفی۔ جابر جوحفی ان کا نام ہے۔ اب عزیزو یاد رکھیے سب کو نہیں پتہ، باتیں بتائی جاتی ہیں۔ 10th کے بچے کو ایم اے کا فارمولہ تھوڑی بتا دیا جائے گا، جو 10th کا ہے وہ 10th ہی کا رہے گا۔ جو فارمولہ عمار کو معلوم تھا بس عمار کی سطح اتنی ہی تھی، لیکن جو فارمولہ سلمان کو معلوم تھا عمار اس کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، وہ ایمان کے 10 درجے پر تھے۔ ابوذر کو جو فارمولہ معلوم تھا سلمان والا فارمولہ ابوذر کو نہیں بتایا جا سکتا تھا، لیکن وہ اس کی توانائی اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جناب جابر جوحفی امیر المومنین کے خاص الخاص صحابی تھے، خاص الخاص صحابی تھے۔ امیر المومنین کی 2 گفتگو تھی، ایک گفتگو وہ ہے جو اصحاب کے سامنے خاص الخاص میں بھی خاص الخاص ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ڈرائنگ روم میں بلایا جاتا ہے، کچھ کو وہ ہوتا ہے جن کو اندر والے کمرے میں بلا لیتے ہیں، کچھ کو وہ ہے جو بیڈ روم میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو جابر جوحفی وہ تھے جو اہل بیت کے بیڈ روم تک پہنچ گئے تھے۔ اب آپ آئیے جناب جابر سے تنہائی میں مولا کائنات بڑی باتیں کرتے تھے، تو 1 2 3 4 10 حدیثیں نہیں، جناب جابر جوحفی کو امیر المومنین نے 70,000 راز بتائے تھے۔ کتنے راز بتائے تھے؟ 70,000 راز بتائے تھے۔ اور جابر کہتے ہیں یہ وہ حدیثیں وہ اسرار ہیں کہ میرے علاوہ کسی ایک کو بھی امیر المومنین نے نہیں بتائے ہیں۔ اب بتائیے 70,000 راز کس نے کس کو بتائے؟ مولا کائنات نے بتائے۔ ایک دن آئے جناب جابر جوحفی، جو بات میں کرو میرا مذہب کیا ہے؟ غنی ہے۔ آپ اس سے مراد وہ نہ سمجھیے، غنی سے مراد کچھ اور نہ سمجھنے لگیے گا۔ ہمارا مذہب بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غنی سے مراد مالدار ہے، نہیں۔ دولت اگر اللہ کو دینی ہوتی تو دولت تو معیار نہیں ہے، دولت اتفاق سے جتنی دولت ہے یا فرعون کے پاس ہے یا شداد کے پاس ہے یا نمرود کے پاس ہے یا صدام کے پاس ہے یا ٹرمپ کے پاس ہے یا اور لوگوں کے پاس ہے، اور جہاں جہاں غربت ہے وہ آدم کے پاس ہے، نوح کے پاس ہے، موسیٰ کے پاس ہے، عیسیٰ کے پاس ہے، سیستانی کے پاس ہے، خامنئی کے پاس ہے، ہمارے آپ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے ہر کے گھر میں ٹنکی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ کتنے 1000 لیٹر کی ہے؟ کتنے 1000 لیٹر کی ہے؟ کسی نے کہا 1000، کسی نے 2000 کہا 5000، اس سے زیادہ لیٹر کی ٹنکی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے آپ نے اس
اتنی سی ٹنکی میں پانی کو رکھا. پانی کس کا مہر ہے؟ پانی کس کا مہر ہے؟ کہا فاطمہ زہرا کا مہر ہے. تو کہا جس کے مہر میں دنیا کا پانی ہو آپ کو کتنا ملا؟ 5000 لیٹر ملا. تو یہ یاد رکھیے گا ہم کو ابھی اہل بیت نے دیا نہیں ہے. جب دیں گے تو دیکھیے گا کہ ہماری حیثیت جنت میں کیا ہوگی. جو ملنا وہاں ملے گا، یہاں بھی ملے گا، مگر جب مولا آئیں گے تو ملے گا. اب جابر جوہری کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے مجھے 70,000 اسرار سکھائے تھے. اسرار. ایک دن گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد جناب جابر جوہری اور جتنے یہاں پر پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے آج گزارش کروں گا کہ جائیں رات میں بھی تلاش کریں، ضرور تلاش کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اہل بیت کس منزل میں فائز ہے. جب مولا کائنات نے فرمایا 70,000 حدیثیں اسرار بتا دیے تو جناب جابر ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ مولا اتنی باتیں آپ نے بتا دی ہیں، دل ہمارا اندر مضطرب رہا کرتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جابر کام یہ کرو کہ جاؤ اور ایک صحرا میں جاؤ اور ایک گڈھا کھودو. جب گڈھا کھود دو، گڈھا کھودنے کے بعد اس میں منہ ڈال دو اور ڈالنے کے بعد سے جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں وہ ساری حدیثوں کو تم وہی کے اوپر بیان کر دو. یعنی آج تک ابھی یہ تو دنیا نے پتہ لگا لیا کہ فضاؤں میں ساؤنڈ سیف ہے مگر نکال نہیں سکتے. یہ ابھی دنیا والوں نے نہیں پتہ لگایا کہ زمین میں بھی صلاحیت ہے، وہ آوازوں کو محفوظ کرتی ہے. یعنی جب امام آئیں گے قرآن یہی تو کہتا ہے اخرجت الارض اثقالها، زمین سے خزانے نکلیں گے. دنیا سمجھتی ہے دولت نکلے گی، اہل بیت کے ماننے والے سمجھتے ہیں احادیث کا ذخیرہ ہوگا جو اس دن نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو بس عزیزو کل کی مجلس بڑھ گئی تھی، آج نہیں بڑھاؤں گا، آج مجلس کو وقت پر ختم کر دوں گا. چند 10 منٹ شاید مجلس بڑھ گئی تھی اور آپ سن بھی رہے تھے، میں نے بھی گھڑی نہیں دیکھی تھی. آج بھی آپ مشتاق ہیں مگر آج نہیں بڑھاؤں گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. نشان قدم اس کا مٹا دینا چاہیے تاکہ وہ دشمن کی سازش کو لکیریں 3 ہوتی ہیں. ایک لکیر پانی پر کھینچی جاتی ہے، وہ پانی پر جو لکیر کھینچی جاتی ہے آگے آگے بڑھتی رہتی ہے، پیچھے پیچھے مٹتی رہتی ہے. ایک لکیر پتھر پر کھینچی جاتی ہے، پہلی جہاں سے کھینچا جتنی ہے نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی. مگر ایک لکیر تیل کی کھینچی جاتی ہے، تیل کی لکیر پتلی کھینچی جاتی ہے، پھیل کے چوڑی ہو جاتی ہے. ہمیں دشمن کی سازش کو پانی کی لکیر بنانا ہے، وہ آگے آگے بناتا جائے، ہم پیچھے پیچھے مٹاتے جائیں. یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، وہ سمجھ رہا ہم لکیر بنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تم پانی پر بنا رہے ہو، تمہاری سازش کو چلنے نہیں دیں گے. تو ہمارا معاشرہ محتاج ہے 3 چیزوں کا: مجلسوں کا، مرجعیت کا، قرآن مجید کا. اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے درمیان زندہ ہو جائیں تو قرآن زندہ رہے. قرآن ہم کو نہیں معلوم قرآن کی تاثیر کیا ہے. بہرحال قرآن میں تاثیر ہے، کتنی تاثیر ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. گزشتہ برس آپ کے سامنے جو تقریریں کی تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کے بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہم
شیعہ نے آل محمد کو قرآن سے زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے، چونکہ یہ قرآن پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، نااہل کو کوئی چیز نہیں دی جاتی، جو اہل ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اہل سمجھا، لہذا نبی کے ذریعے قرآن دے دیا، نبی نے ہم کو اہل سمجھا، لہذا اپنی اطرت کو حوالے کر دیا، لہذا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، ہم دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہے ہیں، قرآن چھوڑ رہے ہیں، اطرت چھوڑ رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان چولی دامن کے ساتھ ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ربط مصائب کے لیے بس 5 منٹ کا موقع دے دیا، آج بھی مجلس بڑھ گئی، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج بھی بڑھ گئی، لیکن بہرحال سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھیے پیغمبر کا یہ ارشاد کہ میں 2 چیزیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطاعت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور یہ حوض کوثر تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، سبھی جانتے، بچہ جانتا ہے۔ پیغمبر اکرم بیمار ہے، یہی سفر کا مہینہ ہے، 28 سفر کو پیغمبر کی رحلت ہے، 3 دن پیغمبر مریض رہے۔ بیماری میں پیغمبر نے آنے جانے والوں کو جب دیکھا کہ آ جا رہے ہیں تو کچھ لوگ بھی آئے، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے لیے میں لکھ دوں کہ ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، ہمارے پاس گمراہ نہیں ہوگے، لاؤ ہم کچھ تحریر لکھ دیں۔ تو نہیں دیا، تحریر نہیں دیا، قلم دیوات مانگا تھا لیکن قلم کاغذ نہیں دیا۔ واقعہ مشہور ہے، واقعہ کرتاس، بہت مشہور واقعہ ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا تھا، نہیں دیا۔ اچھا، بہت دن جب گزر گئے اور زمانہ بدلا اور کچھ سال گزر گئے تو ایک دن ایک صاحب نے پوچھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مثلا مثال پہلے دے دوں تک بات بچوں کے ذہن میں، بڑے تو ہمارے ماشاءاللہ جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ برادر بزرگ کو پانی کی ضرورت تھی، نہیں ہے ضرورت نہیں ہے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، مسکین صاحب سے پانی مانگا، مسکین صاحب نے دیا نہیں۔ پانی مانگا تھا، ان کو نہیں دیا۔ تو اب کوئی مجمع ہم سے کیوں پوچھے کہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ بھائی مانگا ان سے تھا کیونکہ پانی ان کے قبضے میں تھا، ہمارے قبضے میں تھا نہیں۔ عزیزان گرامی، مانگا پیغمبر نے قلم و کاغذ دے دو، تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے دے دیا ہوتا قلم و کاغذ۔ کہا گمراہی جن کے لیے تھی ان کے لیے لکھ رہے تھے، ہمارے لیے تھوڑی لکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ جن کے لیے گمراہی کا خوف تھا، ان کے لیے کہہ رہے تھے بھائی ان کو لاؤ قلم دے دو، تمہارے لیے لکھ دے۔ اچھا، نہیں دیا، نہیں دیا۔ میں اگر ہمارا آمنا سامنا کبھی ہو گیا تو میں ان سے کہوں گا کہ ارے آپ کو دے دینا چاہیے تھا، ہوگا کبھی نہ کبھی تو ہو ہی گا۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کو دے دینا چاہیے تھا، اور یہ کہہ کے دے دینا چاہیے تھا کہ آپ مانگ تو رہے ہیں قلم کاغذ، لیکن آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں، لے کے کریں گے کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، آج لکھ دیں۔ تو بہرحال عزیزو، مانگا اور جب مانگا تو دیا نہیں، دیا نہیں۔ اچھا، نہیں دیا تھا مگر گستاخی بھی کی، کچھ گستاخی کی، شان رسالت میں گستاخی کی۔
جب گستاخی کی تو پیغمبر نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ نفرین کی، نہ بددعا کی، اور کچھ بھی نہیں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ بڑے شستہ انداز سے کہا چلے جاؤ۔ لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، چہیتے دونوں نواسے کھڑے تھے، چہیتے دونوں نواسے کھڑے تھے۔ دونوں نواسوں کو رسول اللہ نے دیکھ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا نہیں دیا تھا، نہ دیا ہوتا، گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا کہا؟ کہا نہیں، ان کے اوپر بخار کا غلبہ ہے اور ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ جملہ کہا، پیغمبر کے دل کے اوپر صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے نواسوں کو دیکھا اور خاموش رہے اور منہ پھیر لیا اور کچھ بولے نہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، پیغمبر کو چاہیے تھا آج کچھ کہتے، آج فیصلہ کر دیتے کہ یہ دونوں تم نے کہا غلط کہا۔ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کہا غلط کہا، خاموش رہے۔ وجہ کیا تھی خاموش رہے؟ عزیزان گرامی، پیغمبر نے حوالے کر دیا تھا جواب اپنے نواسے کے، جواب اپنے نواسے کے حوالے کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ کہا دیکھیے، بخار میں آدمی کا ہو سکتا ہے کہ طبیعت زیادہ بگڑ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن سر کے کٹ جانے کے بعد تو آدمی کا بولنے کا ادراک اور بولنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کٹ گیا تو اب کیا بولے گا؟ خاک بولے گا۔ یعنی پیغمبر نے کہا تم ہلکے سی حرارت میں ہم کو یہ الزام دے رہے ہو تو صحیح کی جس کو میں نے زبان چسائی ہے نوک نیزہ پر وہ ہوگا اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جواب بازار کوفہ میں ظاہر ہو جب سر امام حسین نوک نیزہ پر تھا تو تلاوت کر رہا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ۔ سب کی نظریں اٹھ گئی، سب نے دیکھنا شروع کیا، ہائے یہ کٹا ہوا سر۔ وہ سب کی نظریں نہیں اٹھی تھی، گستاخ کے چہرے پر تماشا پڑ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کا لال میدان کربلا میں قربانی دے کے چلا گیا اور قیدی بنا دیے گئے۔ اہل بیت قیدی بنائے گئے۔ اہل بیت، شب جمعہ ہے آج، شب جمعہ ہے آج۔ قید خانے میں قیدی اور اس قید خانے میں ایک بچی بھی ہے۔ وہ بچی شام جب ہوتی ہے تو سلاخ زندان کو پکڑ کے پھوپھی سے پوچھتے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہے بیٹی اپنے آشیانوں پہ جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ عزیزان گرامی، سکینہ یہ پوچھتی قید خانے میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ قید خانے میں سکینہ کو رہائی نصیب نہ ہو سکی، سکینہ کو قید خانے سے رہائی نصیب نہ ہو سکی۔ ایک شب جمعہ تھی، شام سے پہلے ایک شخص گزرا اور اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کو دیکھا، جہاں کے اوپر مشکیں بندھی ہوئی تھی، گلے میں توقع خاردار، کمر میں لنگر تھا۔ بے کسی جب دیکھی تو بے کسی کو دیکھنے کے بعد گزرنے والا راہگیر اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد بیوی سے کہتا تم ہر شب جمعہ سلامتی کا کھانا بناتی ہو، آج کی سلامتی کا کھانا لے کے چلو، چلا جائے، قید خانے میں کچھ قیدی آئے، کچھ قیدی آئے ہوں گے، انہیں قیدیوں کو دے دیا جائے گا۔ جلدی جلدی بیوی نے کھانا بنایا، سفرے کو تیار کیا، خان کو شوہر نے رکھا، بیوی پیچھے پیچھے، شوہر آگے آگے، کھانے کو لے کر کے قید خانے کے قریب پہنچے۔ محافظ سے کہا قیدیوں کے لیے کھانا لایا ہوں، ذرا دروازہ کھول دو۔ محافظ نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھل گیا خاتون اندر پہنچی، مرد باہر کھڑا رہا، خاتون اندر پہنچی، پہنچنے کے بعد خان کو اتار کے رکھ دیا۔ آج بہت دنوں کے بعد بچوں کو اچھے کھانے کی خوشبو ملی، بہت دنوں کے بعد اچھے کھانے کی خوشبو ملی، بچوں نے خوشبو کو محسوس کیا، مگر کوئی بچہ آگے نہ بڑھا، کوئی بچہ آگے نہ بڑھا۔
جب کوئی بچہ آگے نہ بڑھا، کھان نہ کھا رہا، تو ایک مرتبہ وہ لانے والی معظمہ کہتی ہے قیدیوں کو مخاطب کر کے، اے قیدیوں یہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے، میں اس سے دو باتیں تو کر لوں۔ تو اشارہ کیا کہ میرے سردار یہ خاتون ہیں جن کے چہروں پر بال پڑا ہوا ہے، مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ تو وہ معظمہ اور خاتون کے قریب پہنچی، کہا اے بیوی یہ سلامتی کا کھانا لائی ہو، اے بیوی یہ سلامتی کا کھانا لائی ہو، اسے بچوں کو کھلا دو۔ مگر پہلے اس خاتون سے شہزادی نے یہ پوچھا اور یہ کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کہا نہیں صدقہ کہاں، یہ تو سلامتی کا کھانا ہے۔ تو برجستہ کہا کہ کس کی سلامتی کا کھانا ہے، کس کی سلامتی کا کھانا ہے؟ کہا یہ میرے آقا مولا کی سلامتی کا کھانا ہے۔ کہا میرے آقا مولا کی سلامتی، کون تیرا آقا مولا ہے؟ کہا میرا آقا مولا ایک ہی تو ہے جو فاطمہ کی گود کا پھلا ہے، علی کی آغوش میں حلقہ ہے، وہ علی اور فاطمہ جو نبی کا نوازا حسین ہے۔ میری آواز عورتیں بھی سن رہی ہیں، میرے اس جملے کو عورتیں بھی سن رہی ہیں۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کا دل حساس ہوتا ہے، جذبات ان کے جلدی بھڑک جاتے ہیں۔ جس وقت یہ جناب زینب نے سنا تو ایک جملہ کہا، اے بیوی اپنی نظر بڑھا دے۔ جیسے ہی کہا نظر بڑھا دے، وہ بپھر گئی۔ کہا کیا کہتی ہو، خدا میرے آقا کو سلامت رکھے۔ کہا نہیں نہیں اے شیری تم نے پہچانا نہیں، ارے میرا بھیا مارا گیا، ارے یہ حسین کی سکینہ ہے، ارے میں زینب کبریٰ ہوں، ارے موقع نیزہ پر سر حسین بلند ہوا، کربلا سے قیدی بنا کے لائے گئے۔ سے عالم ایب القلب ينقلب لعنة الله على القوم الظالمين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، الہی بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جو اس بز میں موجود ہے، حاضرین و سامعین و ناظرین، معبود سب کی حاجتوں کو روا فرما، جو کاروبار میں ہے نصف وسعت عنایت فرما، والے والے جو بے روزگار ہے برسرکار فرما، ملک بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، جن کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کو آباد فرما، والے والے مومنین کی آغوش میں کثرت اولاد عنایت فرما، والے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو مومنین و مخلصین میں قرار فرما، والے والے اعضاء امام حسین میں رونق عنایت فرما، مرجعیت کی حفاظت فرما، والے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد قرآن مجید کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو زائرین کربلا کے لیے جا چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں سب کو سفر میں سلامتی عنایت فرما، دشمنان تشیع کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما، والے والے ہم سب کے ہر مختصر سے عمل کو بارگاہ امام زمان میں شرف عزت و افتخار قرار فرما، شرف قبولیت کرامت فرما۔ یا اللہ واسطہ ہے اہل بیت کے پیغام کے پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما، انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومنین